اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ اب تم مت بنو یا مت ٹھہرو اللہ پاک کے ساتھ اللہ کے لیے کوئی شریک، اور تم جانتے بھی ہو۔ توحید کی دعوت عام اور اس کے دلائل تمام انسانوں کو خطاب کر کے ان کے سامنے اصل تقوی حاصل کرنے کی راہ واضح کی جاتی ہے اور دعوت توحید دی جاتی ہے، کیونکہ توحید کی پابندی ہی سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں تمام انسانوں کو خطاب کر کے حکم دیا جاتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ عبادت کے معنی ہیں اپنی پوری طاقت مکمل فرمانبرداری میں صرف کرنا اور خوف اور عظمت کے پیش نظر نافرمانی سے دور رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو عاجزی اور ادب کے ساتھ ماننا۔ اب اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اعمال اور عبادات بھی شامل ہیں، اور صحیح عقائد اور تصدیقات معاملات اور وساسیات اور آداب معاشرت اور اخلاقیات وغیرہ بھی داخل ہیں۔ پھر یہاں یوں فرمایا کہ اپنے رب یعنی ہر وقت اور ہر حال میں پرورش کرنے والے کی عبادت کرو۔ یہاں لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی آ گئی کہ عبادت کا مستحق وہی ہے جو تمہیں پالتا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اوپر جو رب کی عبادت کا حکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم دیا گیا تھا، اس کی پہلی عقلی دلیل خلقکم میں دی گئی، یعنی تمہیں پیدا کیا اور نعمت وجود سے سرفراز فرمایا، اس لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسری دلیل والذین من قبلکم میں دی گئی، یعنی تمہارے آباء و اجداد اور دوسرے تمام انسانوں کا خالق بھی وہی ہے، اور سب اپنے ایجاد اور وجود اور ہستی میں اس کے محتاج ہیں، لہذا قابل عبادت پر پرستش وہی ہے۔ پھر آگے لعلکم تتقون میں بتایا گیا ہے کہ اس کی اطاعت گزاری اور عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، بلکہ اس سے سراسر انسان ہی کا نفع ہے کہ اس کو عبادت سے تقوی کی صفت حاصل ہو جائے گی اور آتش جہنم سے بچ جائے گا۔ اور تیسری دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا میں دی گئی، یعنی جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بنا دیا کہ تم اس پر چل پھر سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، اپنا گھر بار بنا سکتے ہو، اس پر اپنا کاروبار کر سکتے ہو۔ یہ زمین نہ اتنی نرم ہے کہ جس پر قرار نہ ہو سکے، نہ لوہے کی طرح سخت ہے، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایسا بنایا گیا جو عام انسانی ضروریات زندگی میں کام دے سکے۔ اور چوتھی دلیل فرمائی والسماء بناء، یعنی آسمان کو اللہ تعالی نے خیمہ کی چھت کی طرح بنا کر کھڑا کر دیا۔ گویا یوں سمجھو کہ یہ سارا عالم بمنزل ایک مکان کے ہے کہ آسمان اس کی چھت ہے اور زمین اس کا فرش ہے، اور چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے اس گھر کے شمع اور چراغ ہیں۔ اور پانچویں دلیل فرمائی
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یعنی بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر کے اس سے تمہارے لیے روزی پیدا کی۔ انسانوں کے روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں مثلاً غلہ، اناج، سبزی، ترکاری، پھل، میوہ، ان سب کا زمین سے اگنے اور پیدا ہونے کا انتظام اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا ہے۔ تو یہاں 5 قسم کے دلائل اللہ تعالیٰ کے معبود اور اس کی ہی عبادت کرنے کے لیے دیے گئے، تاکہ ہر انسان غور کر لے کہ اس کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر انسانوں کی تربیت اور پرورش کے سارے سامان مہیا کرنے والا بجز حق تعالیٰ جل جلالہ کے کوئی نہیں، تو عبادت اور بندگی کا حقدار بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آخر میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی اے انسانوں، جب تم نے جان لیا کہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا، زمین اور آسمان کا اور ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق بجز حق تعالیٰ کہ کوئی نہیں، تو عبادت اور بندگی کا دوسرا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ اس کو خدا کا مقابل ساجی یا شریک ٹھہرایا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں یا ایھا الناس سے مکہ والوں کو خطاب ہوتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے آمنو اسے اہل مدینہ مخاطب ہوتے ہیں، کیونکہ مکہ میں مسلمان کم اور کافر زیادہ تھے، اس لیے اے لوگوں، جو دونوں فریق پر بولا جا سکتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور مدینہ منورہ میں مسلمان زیادہ تھے اور کافر کم تھے، اس لیے مسلمانوں کو کہہ کر خطاب ہوتا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہم کو توحید کی حقیقت نصیب فرمائیں اور اپنی ذات عالی کی معرفت کاملہ عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق ہم کو نصیب فرمائے، اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم سے ہو جاتی ہے اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔